ری برتھ آف بیوٹی، عرض کیا ہے سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی اللہ پاک خود بہت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی پسند فرماتے ہیں۔ اسی صفت کے مختلف جلوے غالب نے اپنے اس شعر میں پیش کیے ہیں اور کمال کا تخیل پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصور نے جو خوبصورت شکلیں تخلیق کی تھیں، انہوں نے دنیا میں اپنے جلوے بکھیرے اور بالآخر خاتمے کا وقت آ گیا، سب کو مر کر زیر زمین جانا پڑا، لیکن حسن کا جذبہ خود نمائی پھر بھی ختم نہیں ہو سکا۔ جو لاکھوں حسین قبروں میں دفن تھے، ان میں سے ہزاروں نے واپس آنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ جتنی پرستش حسن کی دنیا میں ہو رہی تھی اتنی قبر میں کہاں ہونی تھی۔ چنانچہ سارا حسن واپس آنے کے لیے بے تاب تھا، لیکن واپس دنیا میں پرانی صورت میں آنا تو ممکن نہ تھا، لہٰذا وہ حسین صورتیں بھیس بدل کے پھولوں کی صورت میں واپس آ گئیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو حسن زیر زمین دفن تھا وہ پھولوں میں منتقل ہو گیا۔ بقول شاعر، جتنے بھی خوبصورت پھول زمین پہ کھلتے ہیں ان سب نے مدفون حسینوں کا حسن چرایا ہے۔ اس لیے جب کسی شاعر کا حسین محبوب دنیا سے چلا جائے تو وہ پھولوں کو خوب دیکھتا اور سونگھتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اس کے مرحوم محبوب کا حسن اس پھول میں منتقل ہو چکا ہے۔ بقول شاعر، لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے، سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے، جو رات آئی تو ستارے بن گئے۔